بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت. رواہ بخاری و مسلم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. رواہ بخاری و مسلم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین جمعہ، پیارے بھائیوں اور عزت مآب بہنوں، ابھی حج کا مہینہ چل رہا ہے اور پوری دنیا سے مسلمان حج بیت اللہ کے لیے خانہ کعبہ کی طرف، مکہ معظمہ کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے نیپال سے بھی انشاءاللہ حج کے لیے ایک بڑی تعداد اس بار جانے والی ہے، اور اس کا سلسلہ بھی کل سے انشاءاللہ جانے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج بیت اللہ ادا کریں گے. ہم سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے سفر کر رہے ہیں، ان کے سفر کو آسان بنا دے اور ان کی نیتوں کو خالص کر دے، اور ان کو حج کے جو اعمال ہے اس کو کما حقہ ادا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما دے، اور ان کے حج کو قبول فرما لے. محترم بھائیوں، حج ایک بہت ہی اہم فریضہ ہے. اس کے بارے میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر سے مراد خانہ کعبہ کا حج فرض ہے، جو بھی اس تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو انکار کرے تو بے شک اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے. اللہ کو کسی کی حاجت نہیں کہ وہ اس کے لیے نماز پڑھے، روزہ رکھے یا حج کرے. یہ اس آدمی کی ضرورت ہے جو یہ کرتا ہے. اسی لیے ایک پکا سچا مومن جب کسی عبادت کا موقع پاتا ہے، توفیق پاتا ہے، تو وہ اتراتا نہیں ہے،
وہ فخر نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو اس اہم کام کی، اس اہم عبادت کی توفیق دی ہے، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جس عبادت کی توفیق دی ہے اس کو ادا کرے، کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، اللہ تو ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ محترم بھائیوں، یہ حج اسلام میں 5 ارکان ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہے، اس میں 5واں رکن یہ حج ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس کے فرض ہونے کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور کوئی مسلمان جو اس کا انکار تو نہ کرے لیکن وہ اس کے لیے وقت پر اس کو ادا بھی نہ کرے تو وہ گنہگار ہوگا، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اللہ کے ہاں گویا ایک فرض کو چھوڑ کر کے آنے والا ہوگا۔ حدیث میں ہے، یہ بار بار آپ لوگ یہ حدیث سنتے ہوں گے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ روزہ، رمضان المبارک کا روزہ رکھنا۔ اور 5ویں چیز کیا ہے؟ حج کرنا۔ حج کی فضیلت میں جو حدیث آئی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ حج کی فضیلت میں حدیث آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور، یعنی وہ حج جو اللہ قبول کر لے گا۔ حج مبرور وہ حج جو اللہ قبول کر لے گا۔ اگر ہمارا حج مبرور ہو جاتا ہے تو اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی اگر حج قبول ہو گیا تو بدلے میں کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے اس گھر یعنی کعبہ کا حج کیا اور بیہودہ باتیں نہ کی اور گناہوں سے بچا رہا تو وہ ایسا لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ یعنی جس طرح سے وہ بچہ جو آج ہی پیدا ہوا اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتا ہے، گویا کہ اس وقت اللہ ایک حاجی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ہے حج جس کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد ذی الحجہ آئے گا، اور جس میں وہ حج کی کارروائی باضابطہ شروع ہوگی، اور 8 ذی الحجہ سے حج شروع ہوتا ہے اور 12 یا 13 پر جا کر کے حج کی کارروائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ جو حج کا سفر ہے، اس کے بارے میں ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حج ہر مسلمان پر اللہ نے فرض نہیں کیا۔ یہ اسلام کی بیوٹی ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کا ایک بڑا ابھرا ہوا پہلو ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام اللہ کا دیا ہوا دین ہے، کیونکہ اس میں کوئی بھی چیز جو فرض کی گئی ہے اس میں پریکٹیکل ویوہارکتا، عملی جو دشواریاں ہیں اور کون کیسے کرے گا، ان ساری چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے، اور یہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ انسان جب قانون بناتا ہے تو اس میں بڑی کمزوریاں رہتی ہیں، اور اس میں ایک کمزوری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سارے لوگوں کے حالات،
مسالے، ضروریات اور اس کی مشکلات کو دھیان میں رکھ کر کے نہیں بنایا جاتا ہے۔ اللہ جو قانون بناتا ہے وہ اس میں ان ساری چیزوں کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ اسلام کا 5واں رکن اور 5 فرائض میں سے ایک اہم فرض ہونے کے باوجود یہ سارے مسلمانوں پر فرض نہیں ہے۔ ان لوگوں پر فرض ہے، یہ ان مسلمانوں پر فرض ہے جو اللہ نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک آنے جانے کی استطاعت رکھتے ہو۔ یعنی اگر آپ کے پاس آنے جانے کے لیے پریاپت پیسے نہیں ہیں، حالات ویسے نہیں ہیں، تو آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ لیکن آپ اگر اس لائق ہو گئے ہیں تو آپ پر فرض ہو جاتا ہے۔ اب ایک غلط فہمی جو ہمارے اس علاقے میں ہے لوگوں میں، انہوں نے یہ حدیث سن لیا کہ جب حج مبرور ہو جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب کیا کرتا ہے وہ؟ ابھی ہم کو بہت گناہ کرنا ہے تو ہم حج کیوں جائیں؟ گرچہ حج فرض ہے۔ لہذا وہ آخری وقت کا انتظار کرتا ہے جب وہ گناہ لاقی نہ رہے، بات سمجھ رہے نا؟ اور اس وقت جب کہ وہ نہ ٹھیک ڈھنگ سے طواف کر سکتا ہے، نہ ٹھیک ڈھنگ سے سعی کر سکتا ہے، نہ ٹھیک ڈھنگ سے وہ اس کا وقوف عرفہ ہوگا، نہ ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ کنکڑی صحیح طور پر مار پائے گا۔ ان ساری چیزوں سے جب وہ پریشان حال ہو جاتا ہے تب جا کر کے وہ حج کے لیے جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے کہ بال بچے کی شادی کر لیں گے تب جائیں گے۔ ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، میں ان سے کہا کہ بھئی آپ پر تو بہت پہلے حج فرض ہو گیا ہے، آپ حج کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہا مولانا صاحب ابھی تھوڑا کاروبار میں الٹا سیدھا چلتا رہتا ہے، سوچ رہے ہیں کہ حج کریں گے تو اس کے بعد یہ سب سے الگ ہو جائیں گے۔ بس پہلی بات یہ بتائیے کہ آپ ایک گناہ کو کرتے رہنے کے لیے ایک فرض کو چھوڑ رہے ہیں، بتائیے یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ یعنی گناہ در گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ سے کتنی بڑی آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کی قدرت کو چیلنج کر رہے ہیں۔ یعنی آپ پر ایک چیز فرض ہو گئی ہے جو ہم کو کرنا ہے، ہم نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کہ ہم کو ابھی گناہ کرنا ہے۔ بتائیے یہ کتنی بڑی دلیری کی بات ہے، کتنی بڑی احمقانہ بات ہے، کتنی بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہم اس لیے مسلمان کے لیے تو کسی حال میں بھی حرام کمائی کرنا اس کی اجازت ہی نہیں ہے، تو پھر اس حرام کمائی کے لیے حج کو ٹالنے کی اجازت ہوگی؟ تو پہلی بات ہے کہ ایسا سوچنے والے لوگ اپنی اصلاح کر لیں کہ یہ گویا کہ آپ بہت بڑا گناہ کا کام کر رہے ہیں جو ایسا سوچ رہے ہیں۔ کیونکہ دوسری بات ہمارے لوگوں کو کیا سمجھ میں آتی ہے کہ شاید ہندوانہ تصور کے لحاظ سے حج کر کے آئیں گے نا، اب دنیاوی کام یعنی جو معاش کا کام اور دوسرا کام ہے یہ سب نہیں کر پائیں گے، ہے کہ نہیں؟ بیوی سے بھی الگ سوئیں گے۔ یہ غیر اسلامی سوچ ہے۔ جو چیز حرام حج سے پہلے تھی وہ حج کے بعد بھی ہے، جو حلال حج سے پہلے تھی وہ حج کے بعد بھی ہے۔ آپ کو کوئی حلال نہ حج سے پہلے چھوڑنا نہ حج کے بعد، نہ کوئی حرام حج سے پہلے کرنا نہ حج کے بعد، پھر انتظار کس بات کا ہے؟ پاس میں رہے نا۔ دوسری بات آپ جو کریں کہ ہم آگے کریں گے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا موت کا وقت کون سا ہے؟ نہیں معلوم، نہیں معلوم ہے۔ اور اگر اسی حال میں مر گئے
تو ایک فرض کے تارک کے حیثیت سے، ایک فرض کو چھوڑنے والے کے لحاظ سے آپ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، بتائیے اس وقت کیا جواب دیں گے؟ لہذا جس وقت حج فرض ہو اسی وقت کر لینا چاہیے۔ آپ بالغ ہو گئے اور آپ کے پاس اتنی آمدنی ہو گئی تو آپ کو اپنی شادی کا بھی انتظار نہیں کرنا ہے، آپ کو جا کر کے حج کرنا ہے اور آ کر کے اپنی شادی کرنا ہے۔ یہ جو تماشا ہے کہ بیٹا بیٹی اور اس کی شادی کریں گے اور تب جائیں گے، وہ ایک الگ فریضہ ہے، اس کو ہم کریں گے اپنے وقت پہ، لیکن حج کو اس کے لیے نہیں ٹالیں گے۔ ہم حج کو وقت پر جا کر کے ادا کریں گے، کیا پتا کہ بیٹی کی شادی تک ہم زندہ رہیں کہ نہ رہیں۔ لہذا یہ بات سوچنا یہ اپنے آپ میں غلط ہے کہ ہم ابھی جو ہے تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں، آگے کریں گے حج، یہ چیز بھی دماغ میں رکھ لیجیے۔ اسی طرح سے حج کرنے کے بعد آپ کو نہیں بابو حج کرنے کے بعد آپ کو ہر کام کرتے رہنا جیسے پہلے کر رہے تھے، اس میں سے کوئی کام آپ کو چھوڑنا نہیں ہے ان چیزوں کا۔ ہاں، چھوڑنا وہ کام ہے جو اگر غلط تھا، جو اللہ کی نافرمانی کا کام تھا تو ان کو چھوڑنا ہے، تو یہ چیز ہے۔ ایک بات میں یہاں واضح کر دوں، حج کرنے کی خواہش ہر مسلمان کی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر بائی دی ہوئے آپ حج نہیں کر سکے کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، تو آپ کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بس سمجھ رہے نا؟ وہ حج کا ثواب دوسرے بہت سارے ذرائع سے اللہ آپ کو دے دے گا، اور اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے، اور نیت پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے۔ آپ نے نیت کیا کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں خانہ کعبہ کا حج کروں، اور آپ کی سچی نیت ہے اور آپ نہیں کر سکے، حالات نہیں بن سکے، تو وہ حج کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں جو آپ حج نہ کر کے آپ یہیں پر حج کا ثواب لے سکتے ہیں۔ لہذا اگر حج نہیں کیے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم وہی کر سکتے ہیں جتنی کی طاقت اللہ نے ہم کو دی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اللہ نہیں بنے کہ جو بھی طاقت نہیں دیا ہے اس کو بھی کرنے کا ذمہ اپنے اندر لے لے، وہ ذمہ اللہ کا ہے۔ ہم اتنے ہی کے ذمہ دار رہیں جتنے ہماری طاقت ہے، اسی لیے پریشان نہ ہو۔ اب رہی بات حج کرتے ہوئے، ایک بات کا دھیان رکھا جائے، ویسے تو ہماری پوری کمائی حلال کی ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ہماری کمائی حرام کی ہے، ہمارے اس میں خون حرام کی کمائی کا دوڑ رہا ہے، یہ کپڑا حرام کی کمائی کا ہے، تو اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، میں صرف آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ لہذا مسلمان کو کبھی بھی حرام کمائی کی طرف نہیں سوچنا چاہیے۔ اور ایک بات سمجھ لیجئے، جس کی قسمت میں جتنا رزق لکھا ہے وہ اللہ دے گا۔ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستہ چھوڑ دیا ہے، ایک حلال سے حاصل کرنے کا، ایک حرام سے حاصل، ٹھیک ہے نا؟ یہ راستہ میں آپ کو تھوڑا اختیار دے دیا ہے۔ اگر آپ حرام راستہ اختیار کرتے ہیں تو رزق میں اضافہ نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ کا پڑوسی حرام کمائی سے، چوری سے، ڈاکہ سے اور دوسرے 2 نمبر دھندے سے اور پتہ نہیں کس چیز سے، ہے نا؟ آج کل میں نے سنا ہے کہ بارڈر کے علاقے میں اور بھی جگہوں پر مسلمانوں میں بھی بڑے پیمانے پر یہ جو ڈرگز کا کاروبار ہے، جہاں پکڑے جا رہے ہیں مسلمان پکڑے جا رہے ہیں، یہ حرام طریقہ سے پیسہ کمانے کا آج کل دیکھ رہا ہوں کہ بڑا مسلمانوں میں ہوا گیا۔ آپ آنکھ کھول کر کے، میں آج کہہ رہا ہوں، آج سے آپ جائزہ لے لیجئے یہ حرام کمائی والے کا۔ آپ دیکھیے گا کہ آج آپ کو لگ رہا ہے کہ کروڑ ہے، کل وہ پھر زمین پر ہے، پرسوں جو ہے وہ گھسیٹا جا رہا ہے، درسو جیل میں نظر آ رہا ہے۔
ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر اس کو لکھا ہوا نہیں ہے تو بظاہر دیکھنے میں کروڑ تو آتا ہے، لیکن ہاتھ میں وہی رہتا ہے جتنا اس کی قسمت میں لکھا رہتا ہے۔ لیکن اتنا ملتا وہی ہے، لیکن راستہ کون سا وہ اپناتا ہے؟ جہنم کا راستہ اپناتا ہے۔ اس کے بجائے آپ اگر جنت کا راستہ اپنائیں اور آپ کو اتنا ہی ملے جتنا آپ کی قسمت میں ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دل میں بڑا اطمینان ہوگا، نیند بڑی اچھی آئے گی، آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا، دماغ میں بے چینی نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ خوش ہو جائے گا، گھر میں برکت ہوگی، آپ کے بچے کی تربیت صالح ہوگی، آپ کا بچہ نیک اور صالح ہوگا، لوگوں کے اندر اللہ آپ کی قدر بیٹھا دے گا، عزت بیٹھا دے گا، اور آخرت میں جنت میں جائیں گے۔ تو ہمیں اپنی کمائی کو ہمیشہ پاک رکھنا چاہیے، چاہے ہمارے پاس 2 جوڑا یا 5 جوڑے کپڑے نہ ہوں، لیکن ہماری کمائی ناپاک نہیں ہونی چاہیے۔ چاہے ہمیں 3 ٹائم کے بجائے 2 ٹائم کھانا پڑے، لیکن ہماری کمائی ناپاک نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو عام حالات کی بات ہے، لیکن حج کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں اور ناپاک کمائی سے جا رہے ہیں تو بچائیے، کیا وہ حج قبول ہوگا؟ آج کل بہت سارے لوگوں نے حج کو وہ بنا دیا ہے، جو ٹور ہوتا ہے نا، وہ بنا دیا۔ اس کے لیے کیا کرتے ہیں جانتے ہیں؟ تھوڑا سا، چونکہ شروع ہی سے ان کا قبلہ ہی بدل گیا، ان کو جڑنا تھا اللہ سے، وہ جڑ گئے غیر اللہ سے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کی پارٹی میں تھوڑی سی اس کی کیا کہتے ہیں کہ اچھے ورکر یا اچھے اس میں ہو گیا تھوڑا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ مان لیجئے کہ آپ کا نام کسی وجہ سے کسی کوٹا میں جا رہا ہے، اب وہ جاتا ہے اپنے آقا کو کہنے، اور وہاں سے آپ کا نام کٹوا کے اپنا نام ڈلواتا ہے۔ یہ جو ٹکرم ہے، کیا یہ حج، اس ایک ایسے لوگ اگر موقع بھی پا لیں تو اس کے حج کا کچھ لینی دینی ہے؟ آپ بہانہ بازی کر کے، لوگوں کا حق مار کر کے، لوگوں کو ستا کر کے اور طریقے سے حج کرنے جاتے ہیں۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں اور وہاں عبادت، ذکر، دعا اور طواف، ان سب کے بجائے سیلفی پر جٹے رہتے ہیں۔ یہ آپ کا دھیان کدھر دے گیا؟ وہاں کیوں گئے تھے؟ ارے اللہ کے گھر گئے، وہ گھر ہے کہ جہاں ایسے لگتا ہے کہ جیسے باپ ہے نا، اس کا ایک دم چھوٹا سا بچہ جو ابھی سمجھتا نہیں ہے، وہ کبھی سر پہ بیٹھ جاتا ہے، کبھی کندھے پہ بیٹھ جاتا ہے، کبھی یہاں بیٹھ جاتا ہے، کبھی پیشاب کر دیتا ہے، اور باپ اس کو کچھ بھی نہیں کرتا، معاف کرتا ہے۔ یہی کیفیت ہوتی ہے وہاں حج کی۔ آپ کہیں پر نہیں دیکھیں گے کہ نمازی کے آگے سے کوئی گزر رہا ہو۔ اب کعبہ میں دیکھیں گے کہ ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر لوگ آگے سے طواف کر رہے ہیں۔ یعنی بالکل لگتا ہے کہ باپ کے گھر میں بیٹا ایک دم اللہ محبوب کے گھر میں اس کا چاہنے والا، ایک دم بالکل ساری چیزوں سے وہ ہے۔ ابھی آپ کے بغل میں عورت نماز پڑھے گی، آپ بغل میں پڑھیں گے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ خانہ کعبہ میں آپ کے آگے نماز عورت ہوتی ہے، پیچھے ہوتی ہے، سائڈ میں ہوتی ہے، نماز ہو رہی ہے۔ یعنی عجیب کیفیت ہے وہاں، عجیب محبت ہے وہاں، عجیب چیز ہے۔ آپ وہاں گئے ہیں اللہ پہ سپرد کرنے، کر دیجئے نا۔ کیا ہوگا وہ سیلفی؟ کون دیکھے گا؟ کس سے اجر چاہیے؟ اگر اللہ سے چاہیے تو اللہ کا تو کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ لے رہا ہے۔ اللہ کو کیمرہ کی بھی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی لگا دیا اللہ نے، سب کچھ لے رہا ہے۔ پھر وہاں اس طرح کی حرکتیں کیوں ہوتی ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہاں پہ جا کر کے پولیٹکس کی باتیں ہوتی ہیں۔ کل ہی ایک صاحب آئے، یہ کھائے پیے کو نو ہٹنو پر نہیں، یہ نہیں کرنے پر نہیں۔ میں نے کہا بھائی جان، یہ ہر بار جو آپ لوگ حاجی آتے ہیں، بیچارہ یہاں سے اللہ اللہ کرتے ہوئے جائیں گے،
آپ حج کمیٹی کرتے ہوئے لگا کے بھیج دیتے ہیں، اور وہاں جا کر کے کبھی وہ حج کمیٹی کا ادھیکش کو باندھ رہا ہوتا ہے، کبھی چھیٹ رہا ہوتا ہے، جہاں دشمن کو بھی آدمی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہے، وہاں اس طرح کی پھالتو کی کوشش کر کے اپنے حج کو برباد کر رہا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اس کمیٹی کے ادھیکش کو بدنام کرو تاکہ ہم بعد میں لے سکیں۔ ایسے پارٹی پولیٹکس وہاں جا کر کے کرتے ہیں، گندے کام کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ کا کوئی جا رہا ہو حج پہ، آپ جا رہے ہو، انتظامی امور یا جو بھی کام کی اچھائی خرابی ہے، میں تو کہہ رہا ہوں وہاں نہ ملے کھانا، بہت بٹتا رہتا، اگر آپ کے پاس نہیں تو کہیں جا کر کے لے لیجئے گا، کھا لیجئے گا، نہیں ہوگا تو آپ کے لیے وہ جو کیا کہتے ہیں پانی ہے زمزم کا، وہی آپ کو زندہ رکھ لے گا، نہیں تو آپ کے پاس کچھ پیسے ہوں گے، اس سے تھوڑا تھوڑا کھا لیجئے گا، لیکن حج کو برباد اللہ کے واسطے نہیں کیجئے گا، حج کو برباد نہیں کیجئے گا، اللہ کے لیے حج میں لگے رہیے گا، اللہ سے روتے رہیے گا، مانگتے رہیے گا، اس میں لگے رہیے گا، اس کے علاوہ کسی کام میں نہیں لگے، کھانا اچھا ملے خراب ملے کھا لیجئے گا، سونے کی جگہ جو ملے سو لیجئے گا، ہاں کہیں کوئی چیز انتظامی آپ اصلاح کر سکتے ہو اچھے سے کروا دیجئے گا، اور باقی معاملات وہ حکومت کا ہے، اس کا ہے، جن کو اصلاح کرنی ہے پورا سال پڑا رہتا ہے، جا کر کے آپ کیجئے، یہ وقت نہیں ہے کہ آپ اپنی پولیٹکس اور مسلمانوں کے حج کو خراب کرنے جائیں۔ ایسے لوگ آئے تو ان کو لاحول پڑھ کے دھتکار دیجئے گا کہ ابھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہم کو حج کے لیے جانے دو، اب ہم حج کر کے آنے دو، پھر تمہاری باتیں سنیں گے، ابھی ہم کوئی بات نہیں سنیں گے۔ میرے محترم بھائیو، اس طرح سے اگر ہم حج کریں گے کہ حج میں جائیں، خوب دعا کیجئے گا، رو رو کے دعا کیجئے گا، عرفات میں دعا کیجئے گا، کعبہ کے سامنے دعا کیجئے گا، ملتزم پہ دعا کیجئے گا، صفا مروہ پہ دعا کیجئے گا، اور جب وہ اس کو جمرہ کو مار رہے ہیں وہاں دعا کیجئے گا، اور جب موقع ملے دعا کیجئے گا، یہ اس سے سنہرا موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ اور حج کر کے جب آپ آئے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے حج کو حج مبرور بنائے۔ اسی دعا کے ساتھ آج میں نے جو باتیں کہی ہیں ان باتوں پر عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق دے، دعا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔